نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طالبات قرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس سورۃ الزلزال پہ رہیں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورۃ الزلزال سماعت فرمائی ہے، اس کی قرأت۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها ہماری پہلی آیت ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ پہلی آیت، اس میں ہے اذا، پہلا کلمہ اذا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جب۔ یہ جب یا تو زمانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے زمانہ بتانے کے لیے کہ وہ زمانہ، اس معنی میں جب، یا پھر مکان بتانا ہو، کوئی جگہ بتانی ہو تو جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے جب کو۔ اذا یہ والا، اور اس کے علاوہ کسی شرط کے لیے جب اللہ تعالیٰ لفظ کو بھی استعمال کرتے ہیں اذا، تو یہاں پر جب، یہاں پر کیا زمانہ بتایا جا رہا ہے، ایک وقت اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اذا یعنی جب۔ زلزلت ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، سنتے رہتے ہیں زلزلہ، دراصل یہ اسی سے بنا ہے زلزال۔ زلزلہ ہم کہتے ہیں کسی بھی جھٹکے کو کہتے ہیں اردو زبان میں، اگر ہم دیکھیں زمین کا ہل جانا اسے ہم زلزلہ کہیں گے۔ عربی زبان میں بھی اس کے معنی بالکل اسی سے ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں، ایک اضطراب کے معنی ہوتے ہیں۔ اضطراب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے زلزلت الارض، زمین کا اضطراب بتا رہے ہیں، اس کے ہلا ڈالنے کی کیفیت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر۔ اس کے علاوہ بہت سی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، سورہ حج آیت نمبر 1 میں، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت مصیبت ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ دشمنوں کے رعب سے خود ہی جھڑجھڑا گئے۔ اس طرح سے خلاصہ یہ کہ زلزلت، زلزال ہلا ڈالنے کی میننگ میں، اضطراب پیدا کرنے کی میننگ میں، تباہی مچا دینے کی میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ ارضو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ ارضو، بتائیے کہ یہاں پر یہ ارض کیا بن کر استعمال ہوا ہے؟ جی
معرف باللام ہے، معرفہ ہے. الارض اسم خاص ہے، زمین کے لیے بولا جاتا ہے. زمین اس سے مراد پوری کائنات ہے. جی جزاک اللہ. معرف باللام ہے، الف لام کے ساتھ ارض مخصوص کر دی گئی ہے زمین کے لیے، پوری کائنات زمین کے لیے. تو جب خلا ڈالی جائیں گی زمین، ہم کہتے ہیں ارض، ارض مقدس وغیرہ اس طرح. زمین آسمان کے مقابل چیز کا نام ہم زمین کہتے ہیں. اس کی جمع جو ہوتی ہے وہ ارضون ہوتی ہے، الف را ضاد واو اور نون. تو قرآن مجید میں کہیں بھی جو ہے تو دوسرا حرف استعمال نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی زمین کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں الارض ہی کے نام سے کیا ہے، ارض ہی بتایا ہے وہاں پر. ارض اس سے مراد ہم کسی بھی چیز کا نیچے ہونا، نیچے کا حصہ مراد لیتے ہیں عربی زبان میں. ارض اگر جب ہم کہیں گے تو زمین کے علاوہ کسی بھی چیز کا نیچے کا حصہ، نچلا حصہ مراد لیا جاتا ہے. اس کے برخلاف اگر ہم کہتے ہیں سما تو اعلیٰ حصہ، اوپر کا حصہ بولا جاتا ہے. جیسے کہ ہم آسمان اور زمین کہتے ہیں، بالکل دو اپوزٹ چیزیں، ایک اوپر کی ایک نیچے کی. تو الارض زمین، نیچے کا حصہ یہ مراد لیا جاتا ہے. تو زمین، مکمل زمین، کہ جب خلا ڈالی جائیں گی زمین. دیکھ رہے ہیں آپ اس کے آگے زلزالہا. اب آپ بتائیے مجھے کہ اس میں جو ضمیر استعمال ہوئی ہے کون سی ہے؟ جی ماشاء اللہ جزاک اللہ. مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. مؤنث ضمیر یہاں پر استعمال کی گئی ہے ہا، زمین کے لیے. مذکر کے لیے ہم استعمال کریں گے ہو، زلزال ہو. اگر مذکر وہاں اللہ تعالیٰ استعمال کرتے تھے تو ہو رہتا تھا، لیکن یہ مؤنث ہے، ہا استعمال کیا گیا ہے زمین کے لیے. زمین مؤنث ہوتی ہے نام اس کا. الارض مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر ہا استعمال کیا گیا ہے. واپس سے دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ زلزال واپس سے یہاں پر استعمال ہوا ہے. حالانکہ بات مکمل ہو چکی ہے کہ جب زمین کو ہلا ڈالا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں شدت بتانے کے لیے، اس کی کیفیت بتانے کے لیے زلزالہا، اس کا ہلایا جانا، اس کا زلزلہ، یعنی زمین کا زلزلہ، زمین کی جو کیفیت رہیں گی اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ واپس سے یہاں بتا رہے ہیں، اس میں تاکید پیدا کر رہے ہیں کہ جب زمین ہلا ڈالی جائیں گی، جس طرح سے اس کو ہلا ڈالنے کا حق ہے. ایک ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے. آئیے دوسری آیت کی طرف. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اخرجا، خرجا مینس باہر نکلنا، خروج خارج ہونا، ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں لفظ. اور اخرجت باہر نکال پھینکیں گی، خارج کریں گی اپنے اندر سے. اخرجت، خا را اور جیم یہ اس کا مادہ ہے، اس سے بنا ہے یہ. خروجن استعمال کرتے ہیں ہم، یعنی کہ کسی بھی مکان سے، کسی بھی کپڑے سے، شہر سے، کوئی حالت سے نکلنا جو کہ اس پہ لاحق ہوئی تھی، اس سے نکل جانا یا اس کو نکال پھینکنا، یہ کہیں گے خرجہ، نکلنے کی میننگ میں. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. سورہ قصص آیت نمبر 21 میں کہ موسیٰ وہاں سے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھے کیا ہوتا ہے. خلاصہ یہ کہ اس کے معنی نکلنے کے ہیں، باہر نکالنے کے ہیں. وہ اخرجت، اور جب باہر نکال ڈالیں گی کون؟ وہ. الارض یہاں پر پھر سے ارض، زمین. اثقالہا، ثقلا، ثا قاف اور لام مادہ ہے اس کا، اس سے بنا ہے. ثقیل کہتے ہیں ہم بہت زیادہ بھاری وزنی.
بھاری انبار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو کہ وزندار ہو، وزنی ہو، دوسری چیزوں پر بھاری ہو، اسے ہم ثقیل کہیں گے. اصل میں ایک وضع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ثقل، یہ جو لفظ ہوتا ہے تو یہ اجسام کے لیے بولا جاتا ہے. جسم کسی کا موٹا ہونا اسے ہم کہیں گے ثقیل، اس معنی میں بولا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجازی معنی میں بھی لیا ہے، ثقیل بوجھ کے معنی میں یہاں پر استعمال کیا ہے کہ اسے گناہوں کے بوجھ نے دبا ڈالا. تو یہاں پر ثقیل کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ وزن، انبار، بھاری، بوجھ، اس میننگ میں استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر واپس سے مؤنث کی ضمیر آئی ہے اثقالہا، اپنے بوجھ باہر نکال پھینکیں گی. مکمل اس کا ترجمہ ہوگا اور جب زمین اپنے بوجھ باہر نکال ڈالیں گی. اس کے بعد والی آیت ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. قَالَ پہلے بھی پڑھے ہیں ہم نے، پہلے کیا پڑھے ہیں؟ اس سے پہلے جو آئے ہیں میرے پاس یہ لفظ استعمال ہوا ہے، پچھلی صورتوں میں گزرا ہے. جی کہنے کی میننگ میں آئیں گے، کہاں، کہنا. موعظتین میں جو پڑھے ہیں ہم نے قل، کہہ دیجئے. حکمیہ ہوتا ہے قل، کہہ دینے کے معنی میں. لیکن یہاں ہے قالا، وہ کہیں گا. کون کہیں گا؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے الانسانو، انسان، انس. ہم نے دیکھے ہیں انسان انس سے بنا ہے جس کے اندر مانوسیت پائی جاتی ہو، جو کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے مختلف چیزوں کے ساتھ انسیت رکھنا ضروری ہوتا ہے. جسے آپس میں مل جل کے رہنا، یہ سب چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپس میں انس ہوتا ہے اس کے اندر، اس لیے اسے انسان کہا جاتا ہے. اس کے اپوزٹ ہوتا ہے وحشی، اناسی اس کی جمع ہوتی ہے انس کی. نفس انسانی کو ابن الاس کہا جاتا ہے. تو انسان، وقال الانسان، اور انسان کہیں گا ما لہا. ما سوالیہ ہے، استفہامیہ ہے. کیا سوالیہ ہے، کیا کے میننگ میں آئیں گے. لہا اسے کیا ہو گیا ہے. ہاں دیکھ رہے ہیں واپس سے. آپ بتائیے یہاں پہ ہاں کس کی طرف، اسے کیا ہو گیا ہے، اس میں اسے کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، کہ اسے کیا ہو گیا ہے. جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. الارض، ارض کی طرف، زمین کی طرف جب انسان اٹھ کر دیکھے گا تو وہ سوال کرے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے. تو یہاں پر وہی ہے وقال الانسان ما لہا، اور کہیں گا انسان کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. اس کے بعد والی آیت پہ آتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا. یومئذ، یومن اور اذا دونوں کا مرکب ہے، دونوں سے مل کر بنا ہے. اس دن اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، زمانے بتانے کے لیے یومئذ پڑھا جاتا ہے. یوم کے بعد یہاں پر اذا جو پڑھے ہیں ہم نے اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے. یومئذ اس طرح بن گیا ہے. تو یہ کسی بھی ایک معین زمانے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یومئذ اس دن، اس روز. تحدث، حدیث ہم کہتے ہیں، حدیث قول کہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ہے حدث، الحدوث. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسی چیز کو وجود میں آنا جو پہلے نہ ہو. ایسی چیز جو کہ پہلے نہ ہو، اب وجود میں آئی ہو، نئی چیز وجود میں آنے والی، اس کو کہتے ہیں ہم تحدث، حدیث.
نئی چیز، ایک یہ معنی ہوتے ہیں اس کے. اس کے علاوہ اس کے جو ایک معنی ہوتے ہیں وہ ذکر کرنا، بات کرنا، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، آیت نمبر 70 میں، کہ جب تک میں خود ہی پہل کر کے تجھ سے بات نہ کروں. بات کرنا، اس میں یہ ہر وہ بات جو انسان تک اس کے کانوں کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اس پہ قلب پہ نازل کرتے ہیں، تو وہ چیز حدیث کہلائی جاتی ہے. اس طرح بھی کہ وہ وحی جو ہے تو خواب میں دکھی ہو یا حالت بیداری میں دکھی ہو، وہ چیز حدیث کہلائی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر حدیث بیان کرنا، کہنا، اس معنی میں اس روز جب کہ وہ بیان کریں گی. اخبارہا، ہم کہتے ہیں خبریں، نیوز پیپر پڑھتے ہیں، اس پہ کیا ہے خبریں، خبر. اصل میں خبارہ یہی اس کا مادہ ہے جس سے کہ بنا ہے یہ. جو باتیں خبر کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے تو اس کو جاننے کا نام ہوتا ہے خبر. کہ جو خبر مجھے حاصل ہوئی تو میں نے اس کی اطلاع دی، تو کوئی بات کا کسی طرح معلوم ہونا گویا کہ وہ خبر کہلاتا ہے. خبر، یہ جو لفظ ہے الخبار، یہ نرم زمین کے لیے بھی بولا جاتا ہے. یہ درختوں والی جو زمین ہوتی ہے اسے بھی الخبر بولا جاتا ہے. المقابرہ، کاشت کی جو زمین کسان تیار کرتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے. زمین کے لیے بھی نہیں اخبار اس کا استعمال کیا جاتا ہے. کسان کو خبیر کہا جاتا ہے. تو یہاں پر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کی حقیقت کو جانتا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے، جانتا ہے. یعنی تمہارے اندر جو چیزیں ہیں، تمہارے اندر کے جو امور ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بخوبی واقف ہے. تو خبیر، خبر، یہ نہیں کہ کچھ معلوم ہونا، اس معنی میں استعمال کیا جائے گا. ایسی باتیں جو کہ بذریعہ خبر ہم کو معلوم ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اخبارہا، اپنی خبریں، اپنے حالات بیان کریں گی. کون بیان کریں گی؟ زمین بیان کریں گی. ہاں دیکھ رہے ہیں ہم واپس سے یہاں پہ. تو اس دن وہ بیان کریں گی اپنی خبریں، اپنے حالات. آگے کی آیت پہ آتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. بِأَنَّ، بی یہاں پر حرف ہے سے، کیونکہ، ان بے شک اس معنی میں آتے ہیں، لیکن اس کو ملا کر بِأَنَّ کیونکہ یہ ترجمہ کیا جائے گا. رَبَّكَ، دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر. اب بتائیے رَبَّكَ میں اسم کیا ہے؟ جی، رَبَّكَ، ربن یہ بھی اسم ہے، کا ضمیر ہے یہ بھی اسم ہے. خلاصہ کلام کے دونوں بھی اسم ہے. ربو کا تھا اصل میں وہ، لیکن انا آنے کی وجہ سے انا یہ ربا ہو گیا ہے. یہاں پر رَبَّكَ دونوں بھی یہاں پر اسم ہے. تیرا رب، کیونکہ تیرے رب نے، اوہا وحی کے لیے استعمال کرتے ہیں. وحیون، وحی یعنی کہ اشارہ کرنا، اس کو ہم وحی کہتے ہیں. وحی کیا ہوتی ہے؟ کلام کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دل میں بھی بات ڈال دیتے ہیں، یا پھر فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کو پہنچاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ وحی کی صورتیں ہیں. جب خواب دیکھتے گویا کہ وہ بھی ایک وحی ہوتی ہے. ہمارے دل میں کسی خیال کا آ جانا ہے، کسی طرف مائل ہو جانا، یہ بھی وحی ہوتی ہے. تو وحی بذریعہ کتابت بھی ہوتی ہے یا اس طرح اشاروں کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے. تو ایک آیت میں ہے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 87 آیت نمبر کہ وہ اوحینا الی موسیٰ واقعی،
اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی. تو یہاں پر موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف جو وحی بھیجنے کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، تو وہاں پر یکساں نہیں ہے کہ دونوں پر ایک ساتھ ہم نے فرشتہ اتارا، وحی بھیجی، یہ مراد یہاں پر نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو وحی آیا کرتی تھی وہ تو جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آیا کرتے تھے. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وحی بھیجا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، مگر ہارون علیہ السلام کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آیا کرتی تھی. جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا کرتے اور موسیٰ علیہ السلام وہ وحی کو حضرت ہارون علیہ السلام تک پہنچایا کرتے تھے. تو گویا کہ یہ دونوں بھی کیا ہے، وحی کی شکلیں ہیں، ایک فرشتے کے ذریعے پہنچ رہی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ بذریعہ پہنچا رہا ہے. وحیٌ، تو یہاں پر وہی فرمایا جا رہا ہے، وحی، اوحا، حکم دینا، اشارہ کرنا، اس معنی میں کیونکہ تیرے رب نے اسے اشارہ کیا ہوگا، اسے حکم دیا ہوگا. لہا، اس کو، دیکھ رہے ہیں آپ، ہاں ضمیر ہے، واپس زمین کی طرف پلٹ رہی ہیں، کیونکہ تیرے رب نے اسے اس کا حکم دیا ہوگا. اگلی آیت پہ آتے ہیں، یومئذ یصدر الناس اشتاتا. یومئذ، دیکھ رہے ہیں ہم، اس دن، اس روز، یصدر، دیکھے ہم نے، اس کے آپ بتائیے مجھ کو کہ واحد کیا آئیں گی. پچھلی صورت میں بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیے ہیں. صدر، صدر، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، یعنی سینہ، اس کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہم دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی، کہ میرا رب میرے کام کے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے. تو یہ صدور یہاں پر جمع استعمال کی گئی ہے، نہیں یہاں پر صدرن یصدرو، باہر نکلیں گے، فعل یہاں پر بن کر استعمال ہوا ہے. یہاں پر اس دن لوگ سیراب ہو کر، گروہ گروہ ہو کر نکلیں گے. گویا گروہ گروہ ہو کر نکلنا یہ معنی میں آتا ہے. جی مضارع ہے، جزاک اللہ خیر. تو یہاں پر ہے یصدرو. اس کے جو ایک معنی آتے ہیں مصدر کے، اصل جو معنی آتے ہیں فعل میں اگر ہم دیکھیں تو سیر ہو کر، پانی یعنی پانی سے سیر ہو کر واپس پلٹنا، لوٹنا، اس میننگ میں آتا ہے. تو یہ یہاں پر ظرف زمان بھی ہے، مکان بھی ہے، کہ لوٹنا، باہر نکالنا، یہ معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے کسی بھی چیز کو. یہاں پر وہی اس کے جو مصدری معنی ہے جو فعل میں استعمال کیے گئے ہیں وہ یہاں پر استعمال ہے کہ باہر نکلیں گے. اس دن جب باہر نکلیں گے، الناسو، لوگ اس دن جب باہر نکلیں گے، اشتاتن، اصل میں ہے شتتا، شین، تا اور تا اس کا مادہ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں قبیلے کو متفرق کرنا، ٹکڑوں میں، گروہ میں تقسیم کرنا، تفریق کر دینا آپس میں، اس میننگ میں کہ جمعیت متفرق ہو گئی. اگر ہم ایسا کہیں کہ ایک جماعت ہے جو کہ مختلف حصوں میں بٹ گئی، بالکل اس طرح. تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں اشتاتن، گروہ در گروہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ زمین میں مختلف قسم کی روئیاں پیدا کی، مختلف قسم کے نباتات اگائے. تو وہی ہے اشتاتن من نبات شتیہ، کہ ہم نے مختلف قسم کی نباتات اگائی. وقلوبہم شتیہ، مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. تو یہاں پر وہی معنی میں استعمال کیے جائیں گے، گروہ در گروہ، متفرق حالات میں. اس طرح سے لوگ اس دن باہر نکلیں گے. لیرو، دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ، یرو، را، یرو، دیکھنا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کا ادراک کر لینا، آنکھوں سے کسی چیز کا دیکھنا، یہ دل میں کسی چیز کا آنا، تفکر، اندیشہ، یہ میننگ میں استعمال ہوتا ہے. اور جب دکھائے جائیں گے ان سب کو، لیرو اعمالہم، عمل کسی بھی عمل کو کہتے ہیں، فعل کسی بھی کام کا کرنا، اسے ہم کہیں گے عمل. تو جس روز، اس دن جب باہر نکلیں گے لوگ اور ان کو دکھایا جائے گا ان کا اعمال، ان کے اعمال، وہ لوگ کیا کرتے رہے، ان کے فعل. اس کے آگے کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ، پس جس نے یعمل، عمل کرنا کیا ہوگا،
عمل جو کہ انسانوں سے جانداروں سے فعل صادر ہوتا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ عمل کہیں گے. کوئی بھی کام کرنا. پس جس نے فا تو من جو جس معنی میں استعمال کیا جائے گا. پس جس نے یعملو کام کیا ہوگا عمل کیا ہوگا مثقال برابر. یہ ہم نے دیکھے تھے کہ وزن کے اس میں آتا ہے مثقال جس کا وزن کیا جا سکے اس میننگ میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جس نے ہم نے سورہ قاریہ میں پڑھے ہیں. کیا آیت تھی وہ کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. ثقلت ہم دیکھیں ثقلت اسی سے بنا ہے اصل میں مثقال. ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوں گی تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرنا ہے وہ دیکھ لیں گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس نے ہلکے وزن کی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لیں گا. تو یہ اس کی میننگ میں آتا ہے وزن کرنے کے کسی بھی چیز کا وزن کیا جانا اس معنی میں ہم اسے لیں گے. مثقال ذرۃ ذرہ جمع ہے ذرات چھوٹی چونٹی اسے معنی میں بھی لیے جاتے ہیں. تو یہاں پر اس وقت کیا ہوگا؟ ذرہ چھوٹی چونٹی کے مانند وزن اس معنی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں رائی کے دانے برابر. وہ رائی کا دانہ گویا کہ وہ ذرہ ہے. تو جس نے ذرہ برابر بھی خیرن خیر اچھائی کی ہوں گی نیکی کی ہوں گی اللہ کو مرغوب والے کام کیے ہوں گے عدل فضل میں اچھی چیزیں کی ہوں گی تو وہ خیر ہوں گی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوں گی. تو یہاں پہ وہی خیر ہے کہ جس نے بھی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوں گی یہ رہو اس کو دیکھ لیں گا اللہ اس کو دیکھ لیں گا. کس کو دیکھ لیں گا؟ ذرہ برابر جو نیکی کی ہوں گی اس کو دیکھ لیں گا اللہ تعالیٰ. وَمَن اور جس نے یعمل کیے ہوں گی عمل کیے ہوں گے فعل کیے ہوں گے مثقال برابر ذرتن ایک ذرے کے برابر ایک چیٹی کے برابر شرًا یرہ شرًا برائی برے کام یرہو وہ اسے دیکھ لیں گا. ہو جو عمل جس کر رہا ہے اس کی طرف پلٹ رہی ہے یرا میں بھی ایک ضمیر ہے وہ اسے دیکھ لیں گا کہ ٹھیک ہے. تو مکمل ہوئی کہ وہ من اور جس نے بھی ذرہ برابر بھی برائی کی ہوں گی شر کی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو دیکھ لیں گا. تو آپ بتائیے مجھے یہ جو آیت ہے لاسٹ والی اس میں کتنے اسم استعمال ہوئے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر. اس میں جو اسم کی تعداد ہے آپ نے جو ابھی تک پڑھا ہے اس کے حساب سے 3 ہیں. ایک ہے ذرتن ایک ذرہ دیکھ رہے ہیں آپ نکرہ ہے یہاں پر ایک ذرہ کوئی ذرہ. شرًا کوئی برائی کوئی شر کے میننگ میں. ہو دیکھ رہے ہیں آپ لاسٹ کی جو ضمیر ہے ہو اس کو تو گویا ملا کے پورے 3 اسم اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں. تو آج کی جو ہم نے دیکھے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یہاں پر ہمارا ختم ہوا ہے. ایک مرتبہ اس کا مکمل ترجمہ دیکھنے کے بعد ہم اس کی تفسیر پہ آتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. کہ جب زمین زلزلے سے ہلا ڈالی جائیں گی اور اپنا بوجھ نکال باہر ڈالیں گی اور کہے گا انسان اس کو کیا ہو گیا اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی.
کیونکہ تیرے رب نے اسے حکم بھیجا ہوگا، اس دن لوگ گروہ در گروہ باہر نکلیں گے تاکہ وہ ان کے عمل ان کو دکھائے، پر جس نے کی ہوں گی ایک ذرہ برابر نیکی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے کی ہوں گی ایک ذرہ برابر برائی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ ٹھیک ہے جی، ہو تو ضمیر ہے لیکن وہ اسم میں شمار کی جاتی ہے، ہم نے پڑھے ہیں نا، اسم اشارہ، اسم ضمیر، یہ سب اسم ہے، اسم میں شمار کیے جاتے ہیں، تو اس میں مکمل 3 اسم ہیں۔ یہ ہے سورۃ الزلزال، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس کا جو مکی اور مدنی ہونا جو ہے تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، مدنی اور مکی ہونے میں اختلاف ہے۔ اگر اس کو ہم دیکھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے، یہ جو قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے، تو ضرور یہ مکہ کے ابتدائی دور کی صورت ہوگی۔ اس کا جو مضمون ہے، جو اللہ تعالیٰ انداز بیان اس میں استعمال کیے ہوئے ہے، تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکہ میں ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوں گی، اور اس کے جو مختصر میں ایک دلنشین طریقے سے جو ہے تو اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے جس پہ ہم کو ایمان لانا ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن کئی مفسرین نے اس کو مدنی بھی لکھا ہے کہ مدنی بھی صورت ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال اس کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے، ایک موضوع کی موت ہے اور اس کے بعد کی زندگی، بنیادی طور پر یہی اس کا موضوع مضمون ہے کہ انسان کو جو ہے تو اپنا پورا اعمال اللہ کے سامنے آنا ہے، جو بھی دنیا میں کر رہا ہے وہ سب۔ تو یہاں پر 3 فقروں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ موت کے بعد جو دوسری زندگی واقع ہونے والی ہے تو وہ کیسی حیران کن ہونے والی ہے۔ پہلی جو 3 آیت ہے بالکل اسی پر ہے، اسی کے اس میں ہے کہ وہ جو واقعہ ہے، وہ جو موت کے بعد کی دوسری زندگی ہے تو کیسی حیران کر دینے والی ہے انسان کو۔ پھر اس کے بعد کی جو 2 فقرے ہیں، 2 آیتیں ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ زمین جس پر رہ کر انسان بے فکری کے ساتھ اپنے تمام اعمال کرتا ہے، جس پہ اپنی پوری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اسے بخشی ہے وہ گزارتا ہے، تو اس روز اللہ کے حکم سے وہ بھی بات کرنا شروع کر دیں گی، وہ بھی بول پڑیں گی، اور ایک ایک انسان سے متعلق جو بھی اس پر جو بھی اعمال کیے ہوں گے تو سب اللہ تعالیٰ کے حضور بتا کر رکھ دیں گی، سب جو ہے تو اس کا پچھلا سب اگلا سب بتا کر رکھ دینے والی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس دن انسان جو ہے تو زمین کے گوشے گوشے سے گروہ گروہ میں نکل آئیں گے، زمینوں سے نکل آئیں گے، تاکہ جو ہے تو ان کے اعمال ہے جو بھی انہوں نے کی ہے تو ان کو دکھائے جائیں، اور یہ اعمال کی پیشی اللہ کے حضور میں ایسی ہونے والی ہے کہ کوئی ذرہ برابر بھی بدی اور نیکی ایسی نہیں جو کہ رہ جائے اور جو لوگوں کے سامنے نہ آئے، اللہ تعالیٰ اسے سامنے نہ لے کر آئے، ایسی کوئی بھی چیز چھوٹنے والی نہیں ہے۔ یہ مختصر سا اس کا ایک مضمون اور موضوع تھا۔ آئیے پہلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائیں گی، یا جب زمین ہلا ڈالی جائیں گی جس طرح کہ اسے ہلانے کا حق ہے، اس کو ہلانا ہے، تو یہاں پر جو ہے زلزلت الارض زلزالہا، یعنی کہ پے در پہ ایک کے بعد ایک زور سے حرکت دینا، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ زمین کو اس وقت ایسی حالت ہوں گی کہ جھٹکے پہ جھٹکا دے کر شدت کے ساتھ ہلا ڈالا جائے گا۔ تو یہاں پر جب زمین کو ہلانے کا ذکر ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایسا نہیں کہ زمین کے صرف ایک خطے کو اللہ تعالیٰ ہلا ڈالنے کا وہ رکھتا ہے، یہاں پر کہ ایک زمین کے ایک خطے کو ہلا ڈالیں گا۔ دیکھتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو زمین کے کچھ خطے پہ آتا ہے، کچھ حصے پہ آتا ہے، کچھ شہروں میں آتا ہے، پوری زمین میں ایک ساتھ تو نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو زلزلہ رہے گا، یہاں پہ جو فرما رہے اللہ کہ زلزلت الارض، کہ زمین کو ہلا ڈالا جائے گا، تو یہاں سے مراد پوری کی پوری زمین ہے، اور اس کو ہلا ڈالنا اللہ تعالیٰ نے تو ایک جملے میں مکمل کر دی اپنی بات کہ اذا زلزلت الارض، کہ جب وہ زمین کو ہلا ڈالی جائیں گی، زمین مکمل طور سے ہلا ڈالی جائیں گی، بھونچال لا لیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ واپس سے دہرا رہے ہیں زلزالہا، اس کا زلزلہ،
اس کی جو شدت ہے، اس زلزلے کی شدت کو مزید بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہاں پر زلزالہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کا ہلایا جانا، یا ایسا ہلانا جس طرح کہ اس کو ہلانے کا حق اس دن ہوگا، یا اس کے ہلا جانے کی انتہائی جو ممکن شدت ہو سکتی ہے، تو وہ شدت کو یہاں پر اللہ تعالیٰ زلزالہ اس کے مصدر کو استعمال کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اس کی شدت جو ہے اس طرح سے ہونے والی ہے کہ اس کو ہلا ڈالا جائے گا جس طرح کہ اس کو ہلانا ہے. تو بعض مفسرین کے نزدیک کہ یہاں سے قیامت کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا، جبکہ ساری مخلوق کیا ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی، دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جانے والا ہے. ہمیں پتہ ہے، ہم کو معلوم ہے کہ قیامت کے 2 مرحلے ہونے والے ہیں. ایک جب کہ سور پھونکا جائیں گا اور تمام انسان ختم ہو جائیں گے، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور تمام انسان اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں. تو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے جو ہمارا مرحلہ ہونے والا ہے قیامت کا، اس کا ہے، لیکن جو انداز ہے، اس کا جو مضمون ہے آگے کا، اس سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے تو دوسرا مرحلہ ہے، قیامت کا دوسرا مرحلہ. تو یہاں سے قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، جبکہ تمام انسان، اگلے پچھلے ہر جگہ کے انسان، پہلے سے شروع سے آخر تک کا جو انسان رہے گا وہ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گا. اور یہاں سے اس کے آگے کی جو تفسیر ہے وہ شروع کی جا رہی ہے. تو مطلب یہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ جو بول رہے ہیں یہاں پر، جو کرۂ ارض کو جھنجھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو جھنجھوڑنا اس طرح سے کہ جس طرح اس کو جھنجھوڑا جائے گا. تو یہاں پر خدا نے مقدر فرما دیا ہے، ایک حادثہ انسان کے سامنے رکھ دیا ہے اس کے ذریعے سے کہ وہ دن آنا ہے جب کہ زمین کو ہلا ڈالا جائے گا. ایک حادثے کی طرف اللہ یہاں پر نشاندہی کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، ان کے ذہنوں کو وہاں لے کر جا رہے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے ایسا. تو تم اس کو یاد رکھو، اس دن کو یاد رکھو، اس سے غافل رہ کر زندگی مت گزارو. مکمل طور پر بات یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں. دوسری آیت ہے ہماری وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ جو کچھ اس کے اندر ہے، زمین اپنے سارے بوجھ کیا کریں گی، باہر نکال کر پھینکنے والی ہے. پہلا جو اس کا ہے کہ زمین کے اندر جو مردے ہیں، جو زمین میں دفن ہیں، تو قیامت کے دن زمین کیا کریں گی، ان کو باہر نکال کریں گی. اور دوسرا جو عام آتا ہے، اس کا معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ جو خزانے دفینے، جو یادگار جرائم ہیں، مجرموں نے جو بھی ارتکاب کیا ہے زمین کے اندر چھپا کے رکھا ہے، تو زمین کیا کریں گی، ان سب کو بھی باہر نکال کر پھینکنے والی ہے. سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَقَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہ اس کو ڈال کر فارغ ہو جائیں گے. سورہ عادیات میں ہم نے پڑھے ہیں اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، اور جب وہ قبروں سے اگلوائی جائیں گی، جب قبروں سے نکال پھینکیں گی. تو مکمل طور پر اس میں یہ کہ جتنے بھی جسم اجسام بکھرے ہوئے قیامت کے دن سب کیا کریں گی، زمین پورے اپنے اندر سے باہر نکال پھینکیں گی. جتنے بھی مردے جنہیں ہم دفن کرتے ہیں، دفینے سب چیزیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے، واپس سے نکالنے والے ہیں. اور وہ صرف مرے ہوئے انسانوں کو ہی باہر نکالنے پر اکتفا نہیں کریں گی، بلکہ جو اس کے اقوال ہوں گے، جو افعال ہوں گے، حرکات ہوں گے، سکنات ہوں گے، جو بھی چیز اس کے زمین کے اندر اس نے اوپر کیا ہوگا تو سب وہ باہر نکالنے والی ہیں. اور اس کے آگے جو بیان کرا جا رہا ہے، اس کے آگے کیا آیتوں میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سے کس طرح سے باہر نکال پھینکنے کے بعد اپنے اوپر کے حالات بیان کرنے والی ہیں. تو اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بولے ہم تو ہمارے کیا کرتے ہیں، مردوں کو دفن کرتے ہیں، قبروں میں دفناتے ہیں، لیکن ان کا کیا حال ہوگا جن کو جلا دیا جاتا ہے، ان کا کیا حال ہوگا، یہ جن کو پرندے نوچ کھاتے ہیں، ان کا کیا حال ہونے والا ہے. تو یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ زمین اپنے اوپر کے بوجھ، چونکہ یہ سب کاروائی کیا ہوئی ہے، زمین پر ہوئی ہے. وہ راکھ کو کیا کرتے ہیں، ہندو لوگ جلاتے ہیں تو بہا دیتے ہیں پانی میں، آسمان میں اڑا دیتے ہیں، ہوا میں اڑا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ ایک ایک ذرے کو واپس سے اکٹھا کر کے واپس سے ایک جسم نما انسان میں تبدیل کرنے والے ہیں. ہمارا بھی یہی حال ہوگا اس دن، چونکہ قبروں میں ڈالنے کے بعد وہ ہڈیاں وغیرہ سب کیا ہوتی ہیں، جسم تو کچھ رہتا نہیں ہے، سب ہڈی رہ جاتی ہے نا. تو واپس سے اللہ کیا ہمیں بنا کر کھڑا کرنے والا ہے، ویسا ہی جیسا کہ ہمیں پیدا کیا تھا واپس اس دن ہمیں بنانے والا ہے.
تو جو جس کے کہ مر گئے، جس کو جلا دیا گیا، ایسے تمام لوگوں کے ذرات واپس سے اکٹھا کیے جانے والے ہیں، اور اللہ کے ہاتھ میں کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ انسان کو واپس سے بنا دے، واپس سے اس انسان کی تعمیر کر دے، واپس سے اس کی تخلیق کر دے، بس کن کہتا ہے فیکون ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ اپنے اندر کے جو بوجھ ہے، اپنے اندر کے جو اجسام ہے، دفینے ہیں، جو بھی حرکات سکنات فعل ہے، زمین اس روز جب کہ اس کو ہلا ڈالیں گا اللہ تعالیٰ، تو اس روز کیا کریں گی؟ باہر پھینک دیں گی، باہر اگل دیں گی۔ آگے کی آیت ہے کہ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہیں گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ انسان کی جو اس دن بدحواسی ہوں گی، تو اس کی تصویر یہاں پر اللہ تعالیٰ کھینچ رہا ہے کہ وہ جو ہولناکی ہوں گی اس دن کی، تو اس کا انسان پر جو اثر پڑنے والا ہے وہ کہ بدحواس ہو کر پکارے گا کہ ارے یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، کہ ٹکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، بلکہ اپنے اندر کی چیزیں کیا کر رہی ہے؟ نکال کر باہر پھینک رہی ہے۔ تو یہی ہے کہ روز محشر انسان پہ جو ہے تو یہ بات کھلنے والی ہے کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے زمین کو، کہ انسان سے مراد یہاں پر آخرت کا منکر انسان بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر لیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جس چیز کو غیر ممکن سمجھتا تھا، وہ اس چیز کا انکار کرتا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، یہ سب چیزیں ہونے والی ہے، تو اس کے لیے تو کیا ہے؟ نئی چیز ہوں گی نا۔ وہ اس چیز کو غیر ممکن سمجھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کو کر کے بتا رہے ہیں، تو وہ اس دن حیران اور پریشان ہوگا۔ اور اہل ایمان لوگ جو ہوں گے اس دن، تو وہ ان پر نہ حیرانی رہیں گی نہ پریشانی، کچھ بھی طاری نہ ہوگا، وہ تو بہت زیادہ اطمینان کے ساتھ ہوں گے کہ جو کچھ بھی اس دن ہو رہا ہوگا تو وہ ان کے عقیدے اور ایمان کے مطابق ہو رہا ہوگا۔ یہ چیز ہے۔ اور جو منکرین آخرت ہوں گے، جو کہ آخرت کو جھٹلانے والے ہوں گے، کفر کرنے والے ہوں گے، جو کہ ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو وہ اس روز جب کہ ان کو زمین سے اٹھا کر باہر کھڑا کر دیا جائے گا، تو وہ لوگ یہ کہنے والے ہیں، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں من بعثنا من مرقدنا، کہ کس نے ہمیں ہمارے خوابگاہوں سے اٹھا دیا، تو انہیں جواب کیا ملے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلین، کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے تم سے وعدہ کیا ہے، اور خدا کے بھیجے ہوئے رسول نے کیا کہا تھا؟ سچ کہا تھا۔ تو گویا یہ جو کیفیت ہے، یہ جو حالت ہونے والی ہے، تو یہ منکرین آخرت، کفار، مشرکین، ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بھاری پڑنے والی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا اور اپنے سامنے اب اسے ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ لیکن جو مومن ہوگا، اہل ایمان والا جو بندہ ہوگا، تو وہ ان سب چیزیں اس کی یقین اور ایمان پر ہونے والی ہے، اسے ان چیزوں کی پہلے سے ایمان تھا، ان چیزوں پر یقین تھا، گویا کے لیے اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہونے والی ہے۔ تو اس روز انسان کیا کہیں گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، جو کہ منکرین قیامت ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ بیان کریں گی اپنی خبریں، اپنے حالات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارہا یہ پڑھا اور فرمایا جانتے ہو کہ وہ حالات کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حالات یہ ہے کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دیں گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا، اور وہ کہیں گی کہ اس دن اس انسان نے فلاں دن فلاں یہ کام کیا تھا۔ یہ ہے وہ حالات جو زمین بیان کرنے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے جو بات آ رہی ہے سامنے کہ انسان اپنے جو بھی کام کرتا ہے زمین کے اوپر، زمین کی پیٹھ پر دن بھر میں، تو زمین کیا کرنے والی ہے؟ سب بتا کر رکھنے والی ہے، سب حالات و بیان کرنے والی ہے۔ اس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے، ترمذی، نسائی، ابن حدیث سبنی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ربیع القراشی کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے ذرا بچ کر رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے، اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے عمل کی خبر نہ دے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ ہم کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، آہستہ بولو، یہ بولو، ہم تو زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، اس زمین کا حال یہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن ہماری گواہی دینے والی ہے، چاہے ہم نے شر کیا ہو یا خیر کا عمل کیا ہو۔ تو یہاں پر وہ بیان کیا جا رہا ہے۔
حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو لے آئیں گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا. پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی ہیں. حضرت علی کے حالات میں لکھا ہے کہ جب حضرت علی کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب وہ بیت المال کا جب مال پورا روپیہ اہل حقوق میں تقسیم کر دیتے تھے، جب بانٹ دیتے تھے اور جب وہ خالی کر دیتے تھے تو وہی بیت المال میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تجھ کو حق کے ساتھ بھرا تھا اور حق کے ساتھ خالی کیا ہے. یعنی اس بیت المال کی زمین پر نماز پڑھتے اور اس زمین کو گواہ ٹھہراتے ہیں، اس کو مخاطب کر کے کہتے کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کو حق کے ساتھ بھرا تھا، اس بیت المال کو، اور حق کے ساتھ اسے خالی کر رہا ہوں. اس وقت صحابہ کرام کا بھی حال تھا، سب کے نزدیک یہ بات طے تھی، جانتے تھے، کھلی تھی کہ جس پر ہم اتنے اعمال کر رہے ہیں، جس پہ چل رہے پھر رہے سو رہے تو یہ ہمارے اس میں گواہی دینے والی ہے قیامت کے دن میں. تو زمین کے متعلق یہ بات ہے کہ وہ قیامت کے روز کیا کریں گی، اپنے اوپر گزرے ہوئے سب حالات واقعات بیان کریں گی. اب قدیم آدمی کے لیے جو پرانے دور میں ہے، جو کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس سے پہلے کا جو دور، تو ایک بہت بڑی حیرانی کی بات ہے کہ زمین آخر کیسے کیا بولنا شروع کر دیں گی. لیکن آج کے جو ہماری نئی نئی ایجادات ہے سائنسی وغیرہ، ٹیلی ویژن ہو گیا، اسپیکر، ریڈیو، غرض کے اب تو بہت اعلیٰ، بہت اونچی چلے گئی ہیں چیزیں. تو ہمارے دور میں یہ مشکل نہیں ہے کام کہ زمین کس طرح اپنے حالات بیان کرنے والی ہیں. انسان جو اپنی زبان سے نکالتا ہے، بولتا ہے، تو اس کے جو نقوش ہوتے ہیں، اس کے جو ذرات ہوتے ہیں تو وہ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں، ہوا میں ہو جاتے ہیں. تو ریڈیائی لہروں میں، گھر کی دیواروں میں، فرش میں، چھت کی دیواروں میں، ذرے ذرے میں، یہاں تک کہ سڑک میں، میدان، کھیت، جھاڑ، غرض کہ جہاں پر بھی آس پاس جو چیزیں رہتی ہیں تو انسان جو بول ادا کرتا ہے تو اس کے ذرات ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں نقوش ہوتے ہیں تو اس کے اندر چل جاتے ہیں، وہاں ٹھہر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے، اللہ کی تو قدرت میں ہے کہ وہ جس وقت چاہے تو کیا کرے، ان سب آوازوں کو یکجا کر دے، ٹھیک کر دے اس طرح سے جس طرح سے انسان نے اس کو ادا کیا تھا، اور واپس سے وہ چیز دہرا دے، واپس سے وہ چیز سنا دے انسان کو کہ کبھی اس نے اس طرح بھی بولا تھا جس طرح کہ اس کے منہ سے نکلی تھی وہ چیز. تو انسان اپنے کانوں سے اس وقت سن لے گا کہ یہ اس کی اپنی آوازیں ہیں، اور ان سب جاننے والے پہچان لیں گے کہ وہ جو کچھ سن رہے ہیں وہ اسی شخص کی آواز ہے، اس کا لہجہ ہے. تو پھر کیا حال ہوگا. یعنی کہ انسان جب بھی زمین پر کوئی کام کرتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، چاہے زور سے کرو، سرگوشی میں کیا گیا ہو، کیسے بھی کیا گیا ہو، وہ زمین گواہ ہے اس پر، اس کے تمام ذرات گواہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یکجا کرنے والے، رسلو سنا دینے والے، چاہے وہ اندھیرے میں ہوا، اجالے میں ہوا. تو قیامت کے روز ہماری جو زندگی ہوں گی، سمجھیے ایسا کہ ایک متحرک فلم ہوں گی، ایک فلم اللہ تعالیٰ دکھانے والا ہے، ایک انسان کی مکمل زندگی کا فلم، کہ اس نے بچپن سے لے کر مرنے تک کیا اعمال کیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے. تو یہی ہے مختصراً اس کا جو خلاصہ اس آیت کا، کہ زمین ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح سے تمام اپنی پشت پر کی گئی چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ ہی اگر حکم دیں گے تو اس کو سنائیں گی، سب کو سنا دیں گی. اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ اس روز قیامت کے دن ہمیں ہمارے جو ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، پیر ہے، سب کو کیا زبان دے دیں گے تاکہ وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یہاں تک کہ ان کی کھالیں بھی، ہماری کھالیں بھی گواہی دینے والی ہے، ہمارے خلاف شہادت دینے والی ہیں. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں کہ اور مجرمین اپنی کھالوں سے پوچھیں گے کہ آخر تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. وہ جواب دیں گے کہ جس خدا نے آج ہر چیز کو گویا کر دیا ہے اس نے ہمیں بھی گویا کر دیا، اس نے بھی ہمیں اجازت دے دی کہ ہم بول سکے. یعنی انسان کی جو کھال ہے وہ تک اس روز کلام کرنے والی ہے. اس کے بعد والی آیت ہے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ یہ رب کا حکم ہوگا، یہ اللہ کے حکم سے ہونے والی ہے چیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کرنے کو کہیں گے، اسی لیے زمین اپنے تمام حالات بیان کریں گی، خبریں بیان کرنے والی ہیں. آگے کی آیت میں کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تاکہ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے، ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں.
اس دن ہر شخص کو کیا ہے اپنی جواب دہی خود کرنی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کی تفسیر دیکھی ہے. اشتات کے معنی کیا ہے؟ اکیلے اکیلے، متفرق، تنہا تنہا، اس طرح سے آیا جائے گا. اس دن لوگ قبروں سے اس طرح نکلیں گے کہ کس کے ساتھ کوئی اہل خاندان نہیں رہنے والے، نہ اعزا ہوں گے، نہ اقربا ہوں گے، نہ کوئی جتھا ہوگا، نہ دوست احباب ہوں گے، نہ املاک، نہ جائیدادیں، نہ کچھ بھی نہیں ہونے والی. انسان اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے خدا کے حضور میں تنہا اور اکیلا ہی حاضر ہوگا. کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا مضمون بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. سورہ مریم میں فرمایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گا تنہا. اسے سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم آئے ہمارے پاس تنہا تنہا، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اکیلے، اس طرح سے تم ہمارے پاس آئیں گے. تو یہاں پر لیو اعمالہم، اب یہ تمہاری جو تنہا وہاں پر جانا ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس، حاضری ہونے والی ہے، تو کس لیے ہوں گی؟ اس لیے کہ تم کو ان اعمال دکھائے جائیں گے جو تم نے دنیا میں کیے ہیں، جو تم نے دنیا میں کارگزاری کی ہے، تاکہ تم کو وہ دکھائے جائے. اس لیے تمہیں اکیلا اکیلا، فردن فردن بلائے جانے والا ہے. اس کو دکھانے کا جو مقصد ہے، اس کا یہ نتیجہ یہ ہے کہ اب تم اس کا مزہ چکھو. یعنی جو فیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنا حساب اکیلے دینا ہے، تنہا دینا ہے، خود کا دینا ہے. کوئی دوسرا اس کے بدلے نہیں دے سکتا کہ نہیں میری وجہ سے ہو گیا تھا، اس کا ہی گناہ معاف کر دیا. اس وقت تو انسان کیا کرے گا؟ نفسی کرنے والے، نفسی. انسان یہ سوچے گا کہ کس طرح سے اس کے نیک اعمال میرے اس میں آ جائیں. وہ اپنے اعمال دینے کی تو جسارت کر ہی نہیں سکتا. اس وقت لوگ بس اعمال کو کس طرح سے لیں اس فکر میں لگے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس میں فردن فردن بلائیں گا تاکہ جو بھی اعمال ہے، جو بھی چیزیں، تو اس کا وہ اکیلے مزہ چکے، اکیلے محسوس کرے اس چیز کو. آگے کی آیت میں فرماتے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوں گی وہ اس کو دیکھ لے گا. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر تفصیل سے بتا رہے ہیں اب اس دن کیا ہونے والا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوں گی تو وہ بھی اس کے سامنے لائی جائیں گی، انسان کو دکھائی جائیں گی. اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوں گی تو وہ بھی اس انسان کے سامنے لائی جائیں گی. یہاں پر ہر مومن اور کافر کی ہر چھوٹی بڑی نیکی بدی اس کے سامنے لائیں گی، اللہ تعالیٰ لے کر آیا جائیں گا. یہاں پر مومنوں کو بھی اور کفار کو بھی، سب کو وہاں پر لے کر آنے والا ہے، سب کے اعمال وہاں پر بتانے والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لیں گا. اللہ تعالیٰ جو دوسرے مقامات پر جو کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن جو ہوگا اس روز تو دیکھیں گا کہ اس کی نیکیوں کے ساتھ میں کچھ برائیاں بھی ہیں، کچھ غلطیاں بھی اس کے ساتھ فلا غلطی صادر ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تو اس کی جو نیکی رہیں گی تو اس کو کفارہ بنا دیا جائے گا. نیکیوں کو کفارہ بنا دیا جائے گا مومن کے لیے. لیکن جو کافر ہوگا، جو کہ دنیا میں کچھ نیک اعمال بھی کرے گا، لیکن اس دن اس کے جو برے اعمال تھے، جو برے عقیدہ تھا، جو کفران نعمت تھی، جو کافر جو کہتے ہیں ہم سے، اس کے عقائد، اس کے اعمال کے سبب سے وہ سب چیزیں کیا ہو جانے والی ہے؟ حذف ہو جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز صلے سے محروم کر دینے والے ہیں. لیکن مومن کا حال یہ ہوگا کہ اگر اس نے کچھ غلطیاں کی بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو کفارہ بنا دیا جائے گا اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے. لیکن کافر کا جو حال ہونے والا ہے اس دن وہ بالکل اپوزٹ ہونے والا ہے. اس کی تمام نیکیوں کو ثبت کر لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، اور اس کا حال وہی ہونے والا ہے. تو نجات پانے والے اور جو ہلاک ہونے والے ہیں تو اس کا جو ضابطہ یہ مقرر کیا گیا ہے کہ نیک اعمال اور برے اعمال ذرہ برابر بھی. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کوئی بھی چیز کو چھوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھنے والا ہے. وہی ذات جو کہ اندھیرے میں کالی چوٹی کو تک دیکھ لیتی ہے کہ کیا کر رہی ہے. تو ہمارے اعمال تو بالکل کھلے ہیں. وہی ہے کہ ہم نجات پانے والا اور ہلاک ہونے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضابطہ یہ قانون مقرر کر دیا ہے. اگر اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے نجات تو یقینی ہے. سورہ القاریہ میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے بھی پڑھا ہے کہ کون سی آیت تھی؟
کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ کہ پس جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہونے والا ہے۔ انجام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی صورتوں میں بتا دیا ہے۔ تو خلاصہ کلام، مکمل جو خلاصہ ہے اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو قیامت کا منظر ہے، جو قیامت واقع ہونے والی ہے، اس دن انسانوں کا جو حال ہونے والا ہے، اور ایسے انسان جو کہ کفران کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا کافر تھا، ان تمام چیزوں کا کافر تھا، نہیں ماننے والا تھا، اس دن اس کا کیا حال ہونے والا ہے، کس طرح حیرت میں وہ لوگ کہیں گا کہ یہ زمین کو کیا ہو رہا ہے، اور زمین اس دن کیا کرنے والی ہے، کہ اپنے اوپر حالات جو گزریں گے، جو انسان چل پھرت کرتا ہے، افعال کرتا ہے، جو بات چیت کرتا ہے، چاہے وہ سرگوشی میں ہو، حرکت اعمال کے ذریعے سے ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دیں گی۔ اور وہ بیان کرنا بالکل ناممکن چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بالکل ناممکن نہیں ہے، وہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آج ٹیکنالوجی جو ہے ہماری، اس کا حال یہ ہو گیا کہ چیز ہمارے لیے بھی ممکن نہیں رہی ہے، ممکن ہے نہیں، ہمارے لیے ممکن ہے نا یہ چیز کہ ہم اس چیز کو بتا دیں، پرانے ہمارے جو ریکارڈنگ ہو گئی ہے، یہ ہوگی، یہ سب چیزیں، یہ کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو بالکل ناممکن نہیں ہے، بلکہ بہت ممکن چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ واپس سے تمام ذرات کو، تمام افعال، حرکات کو، جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی کیا ہوگا، تو اس کو سامنے رکھ دے، اس کو پوری فلم کی طرح چلا دے، قیامت کے دن ہمیں بتا دے کہ ہم نے کیا خرابیاں کی ہیں، کون سی برائیاں کی ہیں، کون سی نیکیاں کی ہیں، اور اس کے حساب سے ہمارا جزا ہم جو بھی ہے اللہ تعالیٰ مقرر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تو ہمیں اس قیامت کے وحشتناک منظر سے بچائے، ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر سکیں، تاکہ رحمت خداوندی کے مستحق بن سکے، جنت الفردوس ہمارا مقام بن سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے متعلق اگر کوئی بھی آپ کے سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، یہ کا، کما، کم، یہ جو ہے تو ضمیر ہے، ہم نے دیکھے جیسے انتا، انتی، انتما، تم کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، اسی طرح کا، کما یہ ضمائر ہے۔ کا ایک مرد کے لیے بولا جاتا ہے، کی ایک عورت کے لیے، کما، کما دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کم جمع میں استعمال کیا جائیں گا، اور کننا یہ مؤنث میں استعمال کیا جائیں گا۔ بیسیکلی طور پر یہ اسم ضمیر ہے، اور یہ اسم ہے، اسم میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسم اشارہ کا بھی حال یہی ہے۔ اور ہو، ہا، ہما، ہما، ہم اور ہننا، آپ کو ٹیبل بھیجے ہم نے گروپ میں آپ کے، دیکھیے آپ اس کو ایک مرتبہ، آپ کو اس سے سمجھ میں آئیں گی کیا چیز ہے۔ بیسیکلی یہ اسم ہے، ہم اسے اسم ہی کہیں گے۔ اگر کہیں بھی آتا ہے کہ آپ اسم کی نشاندہی کریے، تو ضمائر، اسم اشارہ یہ سب اسم ہوتے ہیں۔ ہم نے جو 7 قسمیں دیکھی ہیں معرفہ کی، وہ اسم میں شمار کی جاتی ہے، وہ اسم ہوگا۔ یہ جو کا، کما، کم ہے، ہو، ہا، ہما، ہما، ہم ہے، تو یہ سب متصل ضمیر ہے، اسم کے ساتھ جڑ کر آنے والی ہے۔ جیسے ہمیں دیکھیں رب ہا، دیکھے ہے نا، ہا، ہو، رب ہو، اس کا رب، اس طرح سے یہ اسم کے ساتھ جڑ کر آتی ہے، متصل ہوتی ہے، کا، کما والی اور ہو، ہا، ہما والی۔ اور اس کا قاعدہ کچھ نہیں ہے، اعراب وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی زبر زیر پیش کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھا اور تو انشاءاللہ میں اس کی PDF آپ کو شیئر کرتی ہوں، بک تو آپ کو شیئر کیے گئے ہیں گروپ میں، آپ اس کو ایک مرتبہ اس میں سے پڑھنے کی کوشش کریے۔
کسی کے اگر کوئی اور سوالات ہو تو پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ جو ٹیسٹ تھا آپ کا وہ تو اچھا ہوا ہے. مارکس بھی الحمدللہ اچھے آئے ہیں تمام طالبات کے. امید ہے کہ آپ کو یہ ٹیسٹ سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آپ لوگوں میں کتنا ڈیولپمنٹ ہے, کتنی چیزیں آپ سیکھ پا رہے ہوں گے, کون سی چیزوں کی کمی رہ گئی ہے. تو اگر کوئی بھی ایسی بات ہے تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. اگر کسی کے کوئی سوالات نہیں ہیں تو آج کا ہمارا درس ہم یہیں اختتام کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہماری سورۃ البینہ ہے, جس کو کہ ہم نے 2 دروس میں تقسیم کیا ہے. پہلی کی جو 5 آیتیں ہیں کل کے درس میں رہیں گی انشاءاللہ, چونکہ یہ مفصل ہے, بڑی ہے تفسیر کے اعتبار سے بھی, تو ہم اس کو 2 درس میں پڑھیں گے. اس کو ہمارے آج کے درس کو یہیں ختم کر لیتے ہیں. والعصر پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.